یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ سود کے مال میں برکت نہیں رہتی، اور جس مال میں سود کا مال شامل ہوتا ہے وہ مال بھی ضائع ہو جاتا ہے، کہ جو بھی مال سود سے کمایا گیا اس میں برکت نہیں ہوگی، اور جس مال میں سود کا مال شامل ہوتا ہے وہ مال ضائع ہو جاتا ہے، وہ مال اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتا یا اس میں برکت نہیں ہوتی۔ بے شمار احادیث، کتب احادیث میں حافظ سیوطی بیان کرتی ہیں، امام احمد، امام ابن ماجہ، امام حاکم، امام بھیکی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود اگرچہ بہت زیادہ ہو، سود جتنا مرضی زیادہ ہو، جتنا مرضی سود لے لو، لیکن اس کا جو انجام ہے وہ مال کی کمی ہے، وہ مال کی کمی ہے۔ سود کا آخر جو انجام ہے وہ مال کی کمی ہے، مال بڑھے گا نہیں، بھلے آپ 10 روپے کے اوپر 1 روپے کی بجائے 10 روپے سود لے لو، لینے والا جو ان سے شخص ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلے سود بہت زیادہ ہو، جتنا مرضی یعنی جتنا مرضی سود لے لو یا دے دو جو لینے والا ہے، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے آفٹر آل وہ اس کے مال میں زیادتی نہیں ہوگی، اس کا مال بڑھے گا نہیں، اس کا مال کم ہوگا۔ اب یہ اللہ کا ایک نظام ہے، حالانکہ جو چیز زیادہ لی جائے اس میں زیادتی ہوتی ہے بظاہر، نہ کہ کمی ہوتی ہے، مگر سود ایک ایسی منحوس چیز ہے کہ یہ جتنا مرضی بھی آپ لے لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق اس میں کمی ہوگی، مال کم ہی ہوگا، مال زیادہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح دنیا میں سود کی آمدنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، دنیا میں بعض اوقات ایسے لگتا ہے جو بظاہر آپ کی کیلکولیشنز کے اندر کہ سود کی آمدنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، آخرت میں تو اس کو مٹائے گا ہی، مگر دنیا میں بھی جو میں نے پچھلی حدیث بیان کی، مال زیادہ نہیں ہوگا، رزلٹ مال کی کمی ہے، کیونکہ یہ ایک منحوس رقم ہے، یہ برکت نہیں لاتی، یہ نحوست لاتی ہے۔ امام طبرانی نے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ روٹی کے ایک ٹکڑے کو صدقہ کرتا ہے، روٹی کا ایک ٹکڑا کسی کو صدقے پر دے دیتا ہے، صدقے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر احد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے، احد پہاڑ جتنا۔ مگر یہ کیا چیز ہے؟ یہ صدقہ ہے، خیرات ہے جو اللہ کے راستے میں انسان دیتا ہے، اور سود جتنا مرضی لے لے
آفٹر آل اس کے ریزلٹس، اس میں کمی ہے، مال میں کمی ہے، کوئی نہ کوئی نقصان ہے، کوئی نہ کوئی نقصان ہے، اس میں کمی آئے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نہیں پسند کرتا ناشکر لوگوں کو، گناہ گار لوگوں کو اللہ نہیں پسند کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، نماز پڑھی، تہجد پڑھی، زکوٰۃ دی، صدقہ خیرات کیا، حج کیا، رمضان کے روزے رکھے اور اللہ کا ذکر کیا، نیک اعمال کیے، وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم رکھی، وہ آتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ دوسری آیت کی تفسیر تھی کہ اس کے پیرالل ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو سود لیتے ہیں یا سود دیتے ہیں، اس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دے گا، سود مٹاتا ہے، اور صدقہ اور خیرات جو تم کرتے ہو اس سے تمہارے مال میں برکت آتی ہے، تمہارے جسم میں برکت آتی ہے، تمہارے صحت میں برکت آتی ہے، تمہاری عمر میں برکت آتی ہے، تمہارے رزق میں برکت آتی ہے، تمہاری عزت میں برکت آتی ہے۔ سود لینے سے تم نہ صرف اپنی نظروں میں ذلیل ہوتے ہو بلکہ لوگوں کی نظروں میں بھی ذلیل ہوتے ہو، اور اس کا انجام ہی ذلت ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، کہ اس کا انجام جو ان سے وہ برا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں مگر اب اس کے آلٹرنیٹو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، کلمہ پڑھا، وعملوا الصالحات، نیک عمل، وہ جو ان سی نیک اعمال کیے انہوں نے، وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وہ آتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے رب کے پاس ان کا اجر موجود ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیونکہ سود جو ہے یہ ایسی منحوس چیز ہے، جیسے کہ پچھلی آیات میں فرمایا اللہ پاک نے کہ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ شیطان من المس، کہ وہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے کہ جس کو دیکھ کر ایسے لگے گا جیسے کہ جس کو شیطان نے چھو لیا ہو یا اس کے اوپر جن کا سایہ ہو گیا ہو، پاگلوں کی طرح، اور مخبوط الحواس ہوں گے، اور ان کی حالت پاگلوں والی ہوگی، اور ایک منحوس ہے ان کا وجود، اور منحوس ان کی حالت ہوگی۔ ذالک بانہم قالوا، وجہ صرف اس کی یہی ہے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، بے سود ہی کی تو مثل ہے، بے سود ہی کی مثل ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا،
حالانکہ اللہ نے تو بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ تو یہ پچھلی آیات سے جو چیز شروع ہوئی۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو باقی سود ہے چھوڑ دو اس کو، جو سود باقی ابھی لینا ہے وہ چھوڑ دو۔ اگر کسی کو سود کے اوپر رقم دی ہے، دے بیٹھے ہو اس حکم سے پہلے، سود کو چھوڑ دو، اپنی اصل رقم لے لو، اپنی اصل رقم لے لو، سود کو چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو باقی بچا ہوا ہے، جو باقی ماندہ سود ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اگر تم باقی سود کو نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی تمہارے خلاف جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارا حق ہی، جو اصل مال دیا تھا نا وہ واپس لے لو۔ 1,00,000 روپیہ دیا تھا، اس کے اوپر 20,000 روپیہ سود کا لینا تھا، سود کو چھوڑ دو، اصل رقم واپس لے لو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارا حق ہی۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اور نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ جب تم ظلم نہیں کرو گے تو تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، سود حرام قرار دیے جانے کے بعد لوگوں کے اوپر جو تمہاری سودی رقمیں ہیں ان کو چھوڑ دو، اور ان سے صرف اپنی کون سی رقم وصول کر لو؟ اصل رقم، جو تمہاری اصل رقم ہے، صرف اس کو وصول کر لو۔ فتح مکہ کے بعد حضرت عطا بن اسید مکہ مکرمہ کے عامل بنائے گئے۔ اس وقت جب ان کو مکہ المکرمہ کا عامل بنایا گیا تو اس وقت بنو عامر بن عمیر بن عوف اور بنو جو تھے وہ بنو مغیرہ سے سود لیتے تھے۔ بنو عامر بن عمیر کس سے سود لیتے تھے؟ بنو مغیرہ سے سود لیتے تھے، اور بنو مغیرہ ان کو، یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اس میں سود دیتے تھے، جو ان سے رقمیں لیتے تھے اس کے اوپر ان کو سود دیتے تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو اب ان پر بہت زیادہ سود کی رقمیں واجب الادا تھیں۔ اب بنو عامر جو ہیں انہوں نے آ کر ان سے اپنے سود کا مطالبہ کیا۔ ظاہر ہے جس نے سود لینا ہوتا ہے وہ ہر مہینے دروازے پر پہنچا ہوتا ہے کہ میری یہ رقم ہے، میری رقم بھی واپس کرو، اور اس رقم کے اوپر جو سود کی رقم ہے مجھے وہ بھی واپس دو۔ اور ہوتا کیا ہے کہ سود کی رقم لے کے چلا جاتا ہے، اصل رقم پھر وہیں کی وہیں کھڑی ہوتی ہے، یا سود میں سے کچھ سود لے کر چلا جاتا ہے، سود کی رقم بھی سود در سود بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے آ کر اپنے سود کا مطالبہ کیا۔ اب بنی مغیرہ جو ہیں یہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، پہلے تو یہ دیتے تھے سود، مگر اب یہ مسلمان ہو چکے تھے۔
تو مسلمان ہونے کے بعد جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جو ان سے اور ان کے نالج میں تھا کہ سود کے متعلق اب یہ نازل ہو چکا ہے جو ان سے، تو انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد سود دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ مقدمہ جو ہے حضرت عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا گیا، تو اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقدمے کے متعلق حکم معلوم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خط لکھا تو انہوں نے جب یہ خط لکھا تو اس وقت یہ آیت جنسی ہے، یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ آیات یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور باقی ماندہ سود کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو باقی جتنا سود ہے اس کو چھوڑ دو، جو سے اصل رقم لے لو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال جو ہے وہ تمہارا حق ہے، وہ لے لو، جو اصل مال دیا وہ لے لو، سود چھوڑ دو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ تو اس وقت جب انہوں نے وہ خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لکھا کہ بنو مغیرہ تو اب مسلمان ہو چکے ہیں اور وہ اب سود نہیں دے رہے اور وہ سود کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اب اس کا کیا حکم ہے آپ فرمائیے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل، یہ جن سی آیات نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عطا بن اسید کو جواب لکھا کہ اگر بنو عمر سود کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوں تو ان سے اعلان جنگ کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیت نازل ہو چکی تھی، اور قرآن کی آیت یہ تھی کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اعلان جنگ ہے پھر یہ جن سے، مگر یہ ایک ظاہری معنی بھی ہے کہ ظاہری بھی ان سے اعلان جنگ کا حکم ہے سود والوں سے، اور جہاں جنگ ممکن نہیں تو وہاں ویسے بھی اللہ اور اس کے رسول سے کون جنگ لے سکتا ہے جن سے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو بنو ثقیف جو ہیں انہوں وہ سود لینے سے باز آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور علامہ آلوسی نے لکھا کہ جو لوگ سود لینے کو ترک نہ کریں، اس کے باوجود بھی سود لیں، ان سے اسی طرح جنگ کی جائے گی جس طرح مرتد اور باغیوں سے جنگ کی جاتی ہے، اسی طرح۔ بے شمار پہلے بھی، کیونکہ پچھلے چند دنوں سے ایک طرف صدقہ اور خیرات کا ذکر چل رہا ہے تو دوسری طرف اس کے پیرالل سود کا مین چل رہا ہے۔ تو امام مسلم، امام بہقی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود پر گواہی دینے والے اور سود کے لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ امام مسلم اور امام بہقی نے حضرت جابر سے روایت کی ہے۔ ایک اور روایت میں امام حاکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ 4 ایسے آدمی ہیں جن کو جنت میں داخل نہ کرے۔ اللہ پر اس بات کا حق ہے
اور وہ ان کو جنت کی نعمتیں چکھنے بھی نہ دے اور جنت میں بھی نہ داخل کرے۔ ایک جو مستقل شراب پیتا ہے، عادی شرابی، دوسرا جو سود لیتا ہے، سود خور، تیسرا جو کسی یتیم کا مال کھاتا ہے، اور چوتھا جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ یہ چار بندے وہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر یہ حق ہے کہ نہ تو ان کو جنت میں داخل ہونے دے بلکہ ان کو جنت کی کوئی نعمت چکھنے بھی نہ دے جو ان سے۔ امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سود کا جو ایک درہم وصول کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام میں 33 بار زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ ایک شخص نے 1 درہم 1 روپیہ سود کا وصول کیا اور ایک شخص نے 33 بار زنا کیا، اس کے 33 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے 1 درہم سود کا کھانا یا سود کا لینا جو ان سے۔ امام طبرانی معجم اوسط میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 72 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 72 درجے، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، 72 درجوں میں سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں اور ان میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ سود کے 70 گناہ ہیں، سب سے ہلکا گناہ کون سا ہے؟ کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ تو اگر یہ سب سے ہلکا گناہ ہے تو بڑے گناہ کون سے ہوں گے ان کے اندر؟ تو امام احمد حضرت عمر بن عاص سے روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں سود کی کثرت ہوتی ہے اس قوم پر قحط مسلط کر دیا جاتا ہے، اور جس قوم میں رشوت کی کثرت ہوتی ہے اس قوم پر رعب طاری کر دیا جاتا ہے۔ اور امام ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن بہقی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص سود کھانے سے نہیں بچ سکے گا۔ یعنی ایک زمانہ حضور نے اسی وقت فرما دیا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ کوئی شخص بھی سود کھانے سے نہیں بچ سکے گا۔ کوئی شخص، جو شخص سود نہیں کھائے گا اس کو سود کا غبار پہنچے گا۔ مثلاً جہاں سود کے پیسوں سے کچھ پک رہا ہے اس کی خوشبو پہنچے گی، اس کی خوشبو اس کے وجود میں جائے گی، یا وہ کسی ایسی جگہ پر اس کو جانا پڑے گا کسی کی دعوت کھانے کے لیے جس میں سود شامل ہوگا، اور اس کی کئی قسمیں جنسی نبی پاک صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزارا گیا جن کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح تھے اور ان کے پیٹوں میں باہر سے سانپ دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے پیٹ کے اندر سانپ تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ لوگ سود کھانے والے لوگ ہیں جو سود کا کام کرتے تھے اپنی زندگی میں۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح اپنا خواب بیان فرمایا کہ مجھے جبرائیل اور میکائیل لے گئے، میں نے دیکھا کہ خون کا ایک دریا ہے، خون کا ایک دریا ہے جس کے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہے، اور دریا کے کنارے پر بھی ایک شخص کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے۔ جب دریا میں کھڑا ہوا شخص کنارے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو جو کنارے پر کھڑا ہوا شخص ہے وہ کھینچ کر ایک پتھر اس کے منہ پر مارتا ہے، تو وہ پھر دریا کے درمیان میں چلا جاتا ہے وہ شخص، اور دریا خون کا ہے۔ اور وہ جب بھی دریا سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، اس شخص کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے جبریل اور میکائیل نے بتایا کہ خون کے دریا میں ڈوبے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، کہ سود والوں کی ان کو برزخ میں قبر کے اندر ہی جن سے ان پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غریب لوگوں کی رگوں سے خون نچوڑا کرتے تھے، اس لیے وہ خون کا دریا دکھایا گیا کہ ان کو خون کے دریا میں ڈبو دیا گیا۔ تو یہ چیز اس کے اندر فرمائی گئی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور پس اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، کہ بس سود کی رقم چھوڑ دو، جو اصل رقم ہے وہ واپس لے لو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارا حق ہے۔ اصل مال نہ چھوڑو، لے لو۔ ہاں اگر وہ شخص مجبور ہے، اور پھر اگر تم چھوڑ دو خدا ترسی کرتے ہوئے، اس کا ذکر آگے آئے گا، تو وہ ایک بہتر عمل ہے کہ اس کی تعریف کی گئی ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔